معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مجلس کے اندر ہم نے وضو کی فضیلت آپ حضرات کی بارگاہ میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کی تھی۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم طہارت کے تعلق سے چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے، نماز کے لیے اور دیگر عبادت کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے۔ جب تک طہارت نہیں ہوگی آپ کی وہ عبادت کہ جس کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم طہارت کے تعلق سے یہاں سے ایک گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کے کیا معنی ہیں؟ کیونکہ نماز وغیرہ کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو طہارت کہتے ہیں پاکی کو، طہارت کہتے ہیں صفائی کو۔ طہارت کے لغوی معنی نجاست سے پاک اور صاف ہونا۔ تو طہارت کہتے ہیں پاکی کو، نجاست سے، غلاظت سے، آلودگی سے، گندگی سے پاک اور صاف ہو جانا، اس کا نام طہارت ہے۔ اس پر حضرت امام مالک جو فقہ مالکی کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ طہارت ایک ایسی صفت حکمی ہے، اور صفت حکمی ایک ایسی صفت معنوی ہے جسے صاحب شریعت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز وغیرہ کی صحت کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ یعنی ایک ایسی صفت ہے کہ جس صفت کو ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے شرط قرار دیا، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ اب وہ ہے کیا؟ تو آگے اس کی وضاحت کے اندر فرماتے ہیں، وہ حدث اصغر اور حدث اکبر، ان دونوں سے پاکی حاصل کرنا۔ تو جب تک بندہ حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی حاصل نہیں کرے گا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی حدث اصغر اور اکبر سے پاک ہو جائے تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ طہارت اس چیز کا نام ہے۔ حدث اصغر اور حدث اکبر، ان سے پاک اور صاف ہو جانا، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ امام شافعی جو فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ طہارت کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا معنی کہ جس پر طہارت کا اطلاق ہوتا ہے، فرماتے ہیں ایسا فعل کہ جس کے بعد نماز جائز ہو جائے، اس کو طہارت کہتے ہیں۔ یعنی آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ اس کام کے کرنے کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کے لیے نماز جائز ہو گئی ہے، تو اس عمل کو، اس فعل کو طہارت کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، جیسے غسل ہے، جیسے تیمم ہے، جیسے وضو ہے۔ تو غسل، تیمم، وضو وغیرہ، ان کے بعد بندے کے لیے نماز جائز ہو گئی، لہٰذا اس چیز کا نام طہارت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ کیونکہ ان کے نزدیک طہارت کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ دوسرا معنی وہ حدث کو دور کرنا ہے، وہ نجاست کو زائل کرنا ہے۔ حدث کو دور کرنا
نجاست کو زائل کرنا، اس چیز کو ان کے ہاں اس چیز پر طہارت کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی وضو، غسل، تیمم، حدث کو زائل کرنا اور نجاست کو، حدث کو دور کرنا اور نجاست کو زائل کرنا، اس کو طہارت کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل جو فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ طہارت حدث یا حدث کے ہم معنی کیفیت کو دور کرنا، حدث یا حدث کے معنی ایسی کیفیت کہ جو حدث کے معنی میں ہو، اس کو دور کرنا، خواہ وہ نجاست حقیقی ہو یا نجاست حکمی ہو، ان چیزوں کو دور کرنا، نجاست حقیقی یا نجاست حکمی، اس کو زائل کر دینا، اس چیز کا نام طہارت ہے. اب ہمارے یہاں کیونکہ ہم مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے، جو امام الائمہ ہیں، تمام ائمہ کے امام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ طہارت کس چیز کا نام ہے. ابھی جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا، یہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ طہارت اس چیز کا نام ہے، امام مالک فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ان کے یہاں طہارت کی یہ تعریف ہے. اور اب ہمارے یہاں تعریف کیا ہے؟ تو احناف کے یہاں طہارت کہتے ہیں حدث یا حبس سے پاک ہونا. حدث اور حبس، ان دونوں چیزوں سے طہارت حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، اس کو طہارت کہتے ہیں. اب آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک ہے طہارت ظاہری اور ایک ہے طہارت باطنی. طہارت ظاہری کیا ہے؟ طہارت ظاہری یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا بازو بھی پاک ہو، آپ کا چہرہ بھی پاک ہو، آپ کے پاؤں بھی پاک ہوں، اور آپ کا سر بھی پاک ہو، آپ کا جسم بھی پاک ہو، یعنی سراپا آپ پاک اور صاف ہوں. آپ کا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو. آپ کا جسم، آپ کا لباس اور آپ کی جگہ، یہ ساری چیزیں پاک ہوں. تو ان ساری چیزوں کے یعنی آپ کا ظاہر پاک ہو، اور ظاہر کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا باطن بھی پاک ہو، اس کو کہتے ہیں ایک طہارت ظاہری اور دوسرا طہارت باطنی. یعنی آپ کا جو جسم، جو آپ کا ظاہری حلیہ ہے، جو آپ کا نظر آ رہا ہے، یہ پورا پاک اور صاف ہے، اس کو طہارت ظاہری کہتے ہیں. اور طہارت باطنی کیا ہے؟ آپ کا خیال بھی آپ کے پاک ہوں، آپ کی نظریں بھی پاک ہوں، آپ کا دماغ بھی پاک ہو، آپ کی زبان بھی پاک ہو، آپ کا دل بھی پاک ہو، آپ کے قلوب و اذہان بھی پاک ہوں. یعنی جس طرح آپ کا لباس پاک ہے، آپ کا لباس چمک رہا ہے، جس طرح آپ ظاہر میں پاک ہوں، اسی طرح آپ باطن میں بھی پاک ہوں. تو اس چیز کا نام طہارت باطنی ہے. یعنی بندہ جب اس کا لباس بھی پاک ہے، اس کا جسم بھی پاک ہے، تو بندے کے خیال بھی پاک ہونے چاہیے، اس کی زبان بھی پاک ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، یہ سب پورا جسم انسان کا جب ظاہر میں پاک ہے تو باطن میں یعنی گناہوں سے بھی پاک ہو. تو ایک ظاہری غلاظت ہے اور وہ یہ گندگی ہے، اور ایک باطنی غلاظت ہے، وہ گناہ ہے. تو انسان ظاہر میں بھی پاک ہو، انسان باطن میں بھی پاک ہو. تو جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے ظاہر کو بھی پاک و صاف فرما دیتا ہے اور اس کے باطن کو بھی پاک و صاف فرما دیتا ہے. ظاہر میں انسان ہاتھ دھوتا ہے تو انسان کے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، غلاظت سے پاک ہو جاتے ہیں، گندگی سے پاک ہو جاتے ہیں. اور باطن میں یہ ہے کہ بندے نے ہاتھ سے کیا گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے معصیات معاف فرما دیتا ہے. پھر جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے میں آنکھوں سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، کلی کرنے میں زبان سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، اسی طرح کان سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، اسی طرح پاؤں سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، جب انسان وضو کر لیتا ہے اور وضو
وضو پر پھر دوبارہ وضو کر لیتا ہے تو وضو کی برکت یہ ہے کہ ایک طرف انسان وضو کر رہا ہے، اس کے ظاہر بھی پاک ہو رہا ہے، اور ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن، اس کی غلاظت، اس کے گناہ وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بھی معاف فرما رہا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی، ان دونوں کے مجموعے کا نام طہارت ہے، یعنی انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور انسان کا باطن بھی پاک ہو جائے، اس چیز کا نام طہارت ہے۔ انسان کا ظاہر جو پاک ہے یہ وضو کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور انسان کا باطن یہ بھی وضو کے ذریعے سے پاک ہوتا ہے۔ جب بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں جو گناہ سے فرمایا تو گناہ سے مراد گناہ صغائر ہیں، گناہ کبائر نہیں ہیں۔ گناہ صغائر جتنے بھی ہوئے ہیں بندے کے جسم سے، جتنے بھی سرزد ہوئے، اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ ہمارے یہاں طہارت کہتے ہیں حدث اور حبس۔ حدث غلاظت ہوئی، گندگی، آلودگی، اور حبس کہتے ہیں گناہ، خطا، لغزش۔ تو دونوں چیزوں سے طہارت حاصل کر لینا، انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، انسان کا باطن بھی پاک ہو، اس چیز کا نام طہارت ہے۔ تو جب انسان ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جب اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم دوسری مجلس کے اندر اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ کن پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔